السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد۔ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8:05 ہونے والے ہیں۔ کچھ 40 سے 45 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اور بالکل جیسے میں پہلے یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ بالکل عام فام سادہ لب و لہجے میں، میرے لیے بھی وہ نصیحت اتنی ہی ہے جتنی آپ احباب کے لیے ہے۔ مجھے بھی ان باتوں پر اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا کہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جس آیت کو آپ بارہا مرتبہ سنتے ہیں اور علماء اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے جو آپ کے اشتہار پر جو عنوان ہے، یہ دراصل اصلاح معاشرہ کے لیے بھی یہی آیت پڑھی جانی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذات کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ تو جس طرح ہم باقی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، میں آج اصلاح معاشرہ کے لیے بھی اسی آیت کو پڑھ رہا ہوں، چونکہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ صرف اس وقت نہیں تھے جب آپ مدنی زندگی میں عمل کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو نبی علیہ السلام جب سے آپ نے پہلی وحی کا تذکرہ کیا، اور جب نبی علیہ السلام نے اہل مکہ اور مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تب سے لے کر جتنا بھی دین ہے وہ سارے کا سارا ہمارے واسطے نمونہ ہے۔ میں اپنے قابل قدر علماء کی موجودگی میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے ایک چیز کا ادراک ہوتا ہے، مجھے ایک سمجھ آتی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر صرف 23 سال بھی اگر کام
پوری یکسوئی کے ساتھ کیا جائے تو بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں آ سکتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ہمارے واسطے نمونہ ہے، اور آپ نے صرف 23 سالوں میں ایک پورے معاشرے کو تبدیل کر کے عملاً دکھایا ہے۔ اور اگر اسی نہج پر کام کیا جائے، جتنا بھی معاشرہ بگڑ چکا ہو اور اس کا بگاڑ جتنا بھی دور تک جا چکا ہو، اگر کوئی 20 سال کے قریب بھی ٹھیک کسی منہج پر اگر کام کر لے اور پورے یقین اور پورے وثوق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کر لے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی اس معاشرے کو بہتری کی طرف لے جائے گا، چاہے کوئی ایک فرد ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر میں ایک تھوڑی مشکل بات ہے، لیکن اس کو میں آسانی کے ساتھ بدلنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ جب بھی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو تنہا ہیں، جب بھی معاشرے کی بہتری کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا خیال کریں، یا ہم اپنے کاروبار کا دھیان رکھیں، بس اپنی نمازیں ہم پڑھیں، ہم خود کوشش تو کرتے ہیں لیکن اتنا معاشرہ بگڑ گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی تقریر میں اور آج کے اس وقت میں جو میں نے آپ کے سامنے بول کے کہا ہے کہ کچھ 40 سے 45 منٹ، اگر میرا یہ جملہ میں سمجھا پایا آپ کو تو میں سمجھوں گا میرا سفر کافی حد تک کامیاب ہوا۔ اگر معاشرے میں سے یہ کلمہ نکال دیا جائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، صرف یہ کلمہ نکال دیا جائے تو آدھا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونے لگ جاتا۔ صرف یہ جملہ نکال دیجئے گا۔ اگر حضرت بلال حبشی یہ سوچتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو بلال کی مثالیں آج معاشرے میں ہم نہ دیتے۔ اگر حضرت خباب اگر یہ کہہ دیتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، نہتا آدمی، اور بلال کہہ دیتے میں تو عربی بھی نہیں ہوں اور میرا تو یہاں پر خاندان بھی نہیں ہے اور میرا تو یہاں پہ کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور میری تو یہاں پہ زمین و زر بھی نہیں ہے اور میرا تو یہاں پہ ذاتی مکان بھی نہیں ہے، میری کوئی کاروبار اور میری تو یہاں تجارت بھی نہیں ہے، آخر میں اس معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اگر حضرت بلال یہی سوچتے تو آج جس عرب معاشرے کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ حضور نے اسے تبدیل کیا، تو آج اس کی تبدیلی کی مثالیں ہم نہیں دے پاتے۔ اگر حضرت خباب یہ کہہ دیتے کہ میں تنہا ہوں اور میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب انہوں نے حضرت خباب سے مخاطب ہو کے یہ کہا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے میں خباب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پورے پہلوؤں سے بیان کروں نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے ایک بہت بڑی سیرت کے ایک پورے حصے کو آج تک آپ نے سنا نہیں ہے۔ حضرت خباب سے عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ جب تم ایمان لائے تھے تو مجھے پتا چلا ہے کہ تجھے حد سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں، کیا تمہیں ان تکلیفوں کا کبھی احساس ہوتا ہے کہ کس قدر تجھے غم سے گزارا گیا؟ تو وہ تھوڑے سے مسکرائے بھی اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کام دکھاؤں آپ کو، اور یہ جامع ترمذی میں ہے۔ انہوں نے اپنا قمیض کمر سے اٹھایا اور اپنی کمر حضرت عمر بن خطاب کی طرف کر دی، تو عمر بن خطاب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کی کمر پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ گرم خنجر کر کے اس کو داغا نہ گیا۔ اگر وہ ایک دن بھی یہ سوچ لیتے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آج تمہاری اس بہترین مسجد میں اور آپ جیسے لوگوں کے موجودگی میں اس بہترین مجلس میں خباب کی مثال آپ کو نہیں دے سکتا۔
اگر حضرت خبیب صرف یہ سوچ لیتے جو آج میرا معاشرہ سوچتا ہے کہ میں اکیلے، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، بے بس آدمی ہوں اور اوپر سے پکڑا گیا ہوں اور پھر مجھے پکڑ کر قید و بند میں بھی ڈال دیا گیا ہے اور میں اتنا بے بس ہوں کہ وہ ایک سعید بن عامر کہا کرتے تھے میں بعد میں مسلمان ہوا لیکن ساری زندگی مجھے خبیب کی شہادت کا ایک غم یہ رہا کہ جب انہیں شہید کر دیا اور جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو میں اس وقت وہاں پر موجود تھا اور میں مسلمان نہیں تھا، اور میں نے حضرت خبیب کی بے بسی کو جب دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم مجھے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو، قتل ہی کر سکتے ہو، اور قتل سے پہلے مجھے صرف 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے آپ کر لیں۔ کہتے ہیں 2 رکعت نماز صحیح بخاری میں آتا ہے بہت جلدی پڑھ لی حضرت خبیب نے، بہت جلدی پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد وہ پورے اس گروپ کو کہنے لگے میں نماز لمبی کرتا لیکن مجھے ڈر یہ تھا تم لوگ کہو گے موت کے ڈر کی وجہ سے خبیب نے نماز کو لمبا کر دیا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ پہلا طریقہ تھا جو حضرت خبیب نے 2 رکعت شہادت سے پہلے پڑھی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی کسی کو احساس ہوتا کہ شاید میں شہید ہو جاؤں گا جنگ میں تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا کہ شاید میری شہادت ہو جائے، لیکن کہتے ہیں جب انہیں کاٹنے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے بڑے آرام سے یہ جملہ بولا تھا تم میرے ٹکڑے بالکل کر دینا لیکن میرا پورا یقین اور پورا ایمان ہے کہ میرا اللہ میرے ٹکڑوں کو اچھے طریقے سے جوڑ لے گا۔ یہ معاشرے کے وہ افراد تھے جنہوں نے یہ جملہ صرف نہیں بولا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کاش میں اپنے آج کے بزرگوں، نوجوانوں اور اپنے بچوں اور ماؤں اور بہنوں کے دل و دماغ میں اگر یہ جملہ میں اس طریقے سے رکھ دوں کہ یہ آپ نہ بولا کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر ایک سمیہ خاتون اگر وہ اس وقت کہہ دیتی کہ میں ایک ایسی خاتون جس کا پورا خاندان قید و بند کی صحبتوں سے گزر رہا ہے، آخر میں ابو جہل جس کی تمثیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی تھی کہ میری امت کا فرعون اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ابو جہل کو دیکھ لے، اس سے میں ٹکر کیسے لوں، میں تنہا ہوں، اکیلے ہوں، میری فوج نہیں ہے، میرا جتھا نہیں ہے، میری جماعت نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، میں طاقتور نہیں ہوں، میں آخر کیا کر سکتی ہوں۔ ہاں وہ یہ ضرور کر سکتی تھی کہ جو تم کر سکتے ہو تم کرو، میں بس اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ 2 اونٹوں کے درمیان اس کو علیحدہ باندھ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پر ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا میں کیا کر سکتی ہوں، میں جان دے سکتی ہوں، جس کے اوپر اس معاشرے کی بنیاد ضرور رکھی جائے گی۔ آج کے معاشرے میں مساجد کی موجودگی میں، نمازیوں کی موجودگی میں، مدارس کے ہوتے ہوئے، علماء کی موجودگی میں، جتنے مائک علماء کے سامنے ہوتے ہیں اتنے مائک کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ جتنا موقع علماء کو تقریر کرنے کا ملتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ملتا۔ جتنے علماء بول سکتے ہیں اتنا اب بھی معاشرے میں کوئی نہیں بولتا۔ ہر عالم اگر اپنے جمعے پر بھی بولتا ہے اس کو اگر آپ پوری دنیا سے اکٹھا کر لیں، چلو پورے ملک سے اکٹھا کر لینا، اتنا اور کوئی نہیں بولتا۔ لوگ اس کو سننے کے لیے آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اینڈ پہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آخر ہم کیا کریں۔ صرف تربیت کا فقدان ہے۔ آپ تنہا اکیلے کسی معاشرے میں کھڑے ہو جائیں، عملی زندگی میں آپ بینک ختم نہیں کر سکتے لیکن اپنی ذات سے سود ختم کر سکتے ہیں۔ آپ شاید رشوت نہ ختم کر سکیں، اپنی ذات سے رشوت ختم کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نا انصافی وراثت کی ہوتی ہے معاشرے میں اور کوئی نہ دے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو حق، لیکن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو تم تو یہ جسارت کرو کہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا حق کے وراثت تم بھی دے دو گے، کم از کم تم تو قدم اٹھاؤ، تم اتنا تو کر سکتے ہو۔ یہ نہ کہا کرو کہ میں معاشرے میں کیا کر سکتا۔ اور اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں میں، اگر یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر دیتے کہ یا اللہ میں تو یہاں 40 سال ان کے بیچ میں رہا ہوں اور آخر میں آج اکیلا ہوں، یا اللہ
آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھڑے ہو کے ڈرا دو، تو میں اکیلے کیا ڈرا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی زبان اقدس سے 2-3 جملے جو بولے تھے بہت معروف ہیں، ان میں سب سے پہلے کہا بتاؤ مجھے زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تم نے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ کبھی دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ امانتوں میں کبھی خیانت کی ہے میں نے؟ نہیں کی ہے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اگر کلمہ کہہ لو لا الہ الا اللہ دل سے کہہ لو، کوئی دائیں بائیں اور نہیں کھڑا، تفلحون، نمبر 1 تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، نہ صرف تمہاری حکومت عربوں تک رہیں گی، عجم تک بھی آپ کی حکومت رہے گی۔ اب پھر اس آیت کو پڑھیے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور نمونہ اس دن بھی تھے جب اکیلے تھے، آج اکیلے آپ کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ عقیدہ آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تنہا ایک آدمی بھی معاشرے کی پوری کروٹ بدل سکتا ہے، یہ میرا یقین ہے۔ اور جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی تو میں سمجھانے بھی نکلا ہوں کہ ایک آدمی بھی پورے ملک کی کایا بدل سکتا ہے۔ ایک آدمی بھی اگر سنجیدگی سے کھڑا ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ میرا ذہن، میرا دماغ میرے رب کی طرف ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میرے رب کا یہ حکم نہیں ہے اور میں یہ نہیں کروں گا، اور جہاں تک میری طاقت ہے میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ جب آپ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور نظر آتے ہیں، جب آپ اپنی برادری کے ہاتھوں مجبور نظر آتے ہیں، جب اپنی سیاسی پارٹیوں اور ووٹ اور الیکشن کی وجہ سے آپ مجبور نظر آتے ہیں، تو اس وقت سوچا کریں کہ آپ کسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ کچھ تھوڑی دیر آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے، آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کو آنے والے ہیں، لیکن صرف آپ کی استقامت درکار ہے۔ تو معاشرے میں یہ جملہ ختم کرنا ہے آج کے بعد ہم نے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ایک انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ کسی جانور کو تو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 4 قسمیں اٹھا لی اللہ نے، اور کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور آسن کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہے کہ چہرے کی خوبصورتی، اس میں آتا ہے سوچنے کی بھی خوبصورتی ہم نے اس کو دی، اور دیکھنے کی بھی خوبصورتی ہم نے اس کو دی۔ آپ کو پتہ ہے انسان سارے رنگ دیکھ سکتا ہے، کائنات میں کتنے پرندے، کتنے جانور ایسے ہیں وہ سارے کلر نہیں دیکھ سکتے، ان کو چند ایک ہی کلر نظر آتے ہیں۔ انسان کو دنیا کے سارے کلر نظر آتے ہیں۔ آپ کے ملک کے ڈاکٹر ہیں انعام الرحمان، میں دیانتداری سے نام لے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لیبارٹریوں میں بھی دیکھا، اور ہم نے یورپ کے اندر جا کے جب پڑھتے تھے تو ایک جا کے لیب کے اندر ہم نے کتے، بلیاں اور باقی جانوروں کے چمڑے لیے، ان کے بھی سیمپل لیے، اور انسانی باڈی کا جو چمڑا تھا اس کے بھی سیمپل ہم نے لیے کہ ان میں کتنا فرق ہے۔ کہتے ہیں میں اگر آپ کو بولوں کہ زمین آسمان کا فرق تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چمڑی میں رکھا ہوا ہے۔ عقل اس سے بھی بڑی ہے، دل اس سے بھی زیادہ سوچتا ہے، کان اس سے بھی زیادہ سنتے ہیں، ساری چیزیں سنتی ہیں، لیکن صرف اگر دل کے اندر یہ بیٹھ گیا نا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اس معاشرے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو دلیل کے طور پر صحیح مسلم کی روایت سناتا ہوں۔ میرے یہاں پہ چونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میری یہ بات بطور دلیل لے لیں آپ، اس میں زیادہ مشکل میں آپ کو نہیں ڈالنے والا، بہت آسان سا میتھڈ ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، پکی بات ہے، آپ کا وقت نہیں ضائع ہوگا، کہ ایک چھوٹی سی عمر میں، مناسب سی عمر میں ایک بچے نے ایک راہب کے پاس اپنے وقت میں پڑھنا شروع کر دیا۔ راہب اسے پڑھاتا تھا دین، جو اس وقت تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے، اور وہ پڑھاتا رہا، لیکن وہ ایک جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا۔ اب اندازہ کریں یہ معاشرہ ہے، یہاں جادو پڑھ رہا ہے، یہاں پہ جادو پڑھ رہا ہے، اور ادھر وہ دین پڑھ رہا ہے۔ جادو بادشاہ کے حکم سے پڑھ رہا ہے، اور وہ جو دین ہے وہ راہب کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بادشاہ کی طاقت نہیں۔ طاقت کہاں پہ تھی؟ جہاں جادو پڑھایا جا رہا تھا۔ سرمایہ کہاں پہ لگ رہا تھا؟ جہاں جادو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور آج میں مثال اس لیے دے رہا ہوں
آج کی جدید دنیا میں سکولوں میں پیسے لگتے ہیں، کالجز میں پیسے لگتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں لوگ بھرتے ہیں، صرف کس کے لیے؟ تاکہ ہم کچھ کما سکیں، کچھ مضبوط ہو سکیں، کچھ پہلے سے ہم بہتر ہو سکیں۔ اور مدرسے میں تو کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے، ایون کہ ہمارے تو علماء، آپ تو زیادہ لوگ جانتے ہیں گجرانوالہ میں، وہ تو کہتے ہیں آپ بچہ چھوڑ جائیں، آپ کچھ نہ دیں، 8 سال اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، اس کو علم بھی دیں گے، ہم اس سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ ہم جیسے لوگ 8 سال جس مدرسے میں پڑھا، مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی آپ سے بات کرتے ہوئے۔ 8 سالوں میں میں نے تو 1 روپیہ فیس نہیں دی اپنے مدرسے کو، وہ بیچارے کھانا بھی لا کے دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، اساتذہ بھی آتے تھے، کتابیں فری دیتے تھے، بجلی مہیا کرتے تھے، کارپٹ پہ بٹھاتے تھے، اور ان 8 سالوں میں 1 روپے کا بھی سوال میرے ادارے نے مجھ سے نہیں کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کسی معاشرے کی بہتری کے لیے کھڑا ہو جائے، اور میرے ساتھ میرے مقابلے میں بڑی بڑی فیسیں ڈال کے، بڑی بڑی فیسیں پے کر کے وہ لوگ پڑھ بھی رہے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمارے بچے کل کامیاب ہو جائیں، اپنی ذات تک کامیاب ہو جائیں۔ دین کی کامیابی سارے معاشرے کی کامیابی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے سکولوں کالجوں میں ذاتیات کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ جس کا توازن دور اگر دیکھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جادو بھی سیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ راہب سے وہ دین بھی۔ ایک دن اس نے راستے میں دیکھا لوگ رکے ہوئے ہیں، اس مثال کو اپنی زندگی پر لاگو کیجیے گا خدا را۔ حضور نے ویسے نہیں قصہ سنا دیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس نے دیکھا سارے لوگ رکے ہوئے ہیں، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا بات ہے، یہ سارے لوگ ایسے راستے میں کیوں رکے ہوئے ہیں، اور رش کیوں ڈالا ہوا ہے، اور راستہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بات ایسے ہی بیان کی ہے تو میں اسی سے بیان آپ کو کر رہا ہوں۔ کسی نے اس کو بتایا کہ یار وہ سامنے کوئی ایسی عجیب چیز ہے، وہ چیز کا باقاعدہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، راستہ بند ہے، وہ شیر ہے یا سانپ ہے، جو کچھ بھی تھا، کچھ تھا جس سے لوگ ڈر رہے تھے۔ آپ یہاں پہ سمجھ لیں اس معاشرے میں کام کرنے کے لیے بھی لوگ بہت سارے مسئلوں سے ڈرتے ہیں، برادری کا بت اس سے ڈرتے ہیں، اور اپنے کسی انتظامی امور سے ڈرتے ہیں، کوئی حکومت سے ڈرتا ہے، کوئی سیاست سے، کوئی ریاست سے، کوئی ڈر ہی رہا ہے نا، اور کھڑے ہیں رکے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سارے کھڑے ہوئے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا شیر ہے یا اتنا بڑا سانپ ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ چھوٹا سا بچہ وہ سب کے سامنے سے آگے نکلا، اس نے ایک پتھر پکڑا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہا یا اللہ آج تو آزمانے کا دن ہے، میں راہب کے پاس بھی جاتا ہوں، تیرا دین پڑھتا ہوں، جادو پڑھتا ہوں، وہ بادشاہ کے کہنے پہ پڑھتا ہوں، اس کے فائدے کے لیے پڑھتا ہوں، اگر تو سچا ہے نا بس میں پتھر پھینک سکتا ہوں، کتنے زور سے ماروں گا میں، اس مصیبت کو ہٹا دیں۔ اب صرف جملہ پھر کہتا ہوں، اگر وہ بچہ کہتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اسی جتھے جماعت میں کھڑا رہتا۔ اگر آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کچھ نہیں کر سکتے تو جناب آپ بھی اسی جتھے جماعت میں شامل ہیں، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو وہ ایک نہ ایک پتھر اٹھا کے پھینکنا پڑے گا۔ جب اس نے پتھر پھینکا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، کیا اس سے پہلے کوئی پتھر نہیں پھینک سکتا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ پتھر پھینکنے کے لیے آپ کو ایک نظریہ بھی چاہیے، ایک طاقت بھی چاہیے، وہ جسمانی طاقت نہیں چاہیے، ایمانی طاقت چاہیے۔ وہ آپ کو کوئی پیسے کی طاقت نہیں چاہیے، آپ کو روحانی طاقت چاہیے۔ آپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہونا ضروری نہیں ہے، خالق سے ہونا ضروری ہے۔ آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ اس کے حبیب کی محبت کا ہونا کافی ہے۔ تم بھی معاشرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پتھر اٹھا کے مارو، پہلا جملہ تو بول کے دیکھو، پہلا قدم تو اٹھا کے دیکھو معاشرے کی بہتری کے لیے، دیکھنا تمہارے باقی سارے قدموں میں اللہ تعالیٰ کتنی برکات ڈال دیتا۔ وہاں سے نکلا تو یہ ذرا فیمس ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک نبینہ آدمی اس کے قریب آ کے کہنے لگا کہ وہ ایک بات کرنی سی، سنا ہے تیری بہت رب سنتا ہے۔
تیری بہت رب سنتا ہے، میری آنکھیں تو لے دو، سنا تیرے پاس جادو بھی ہے اور تیرے پاس اور بھی کوئی علم ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، سارا کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، تم اس پہ ایمان لے آؤ، میں اس اللہ سے اپیل کرتا ہوں تیری نگاہیں واپس آ جائیں۔ بھائی صاحب یہ آج بھی وہ رب ہے، لیکن آج اتنا جذبہ ایمانی نہیں پیدا ہو رہا میرے اندر، بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن میں تکبر سے بات نہیں کر رہا، اگر میرا رب نہیں چاہتا نا کہ میرا کچھ کوئی بگاڑ لے، ساری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور میرا رب اگر میری حفاظت سے اگر کنارہ کر لیتا ہے کہ آج تجھے آزمانا ہے، ساری دنیا بچانے کو نکل آئے نا، نہیں بچا سکتی۔ یہ تو وہابیوں کے بچے بچے کو پتا تھا کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ یا اللہ جسے تو نہ دے اسے کوئی نہیں دے سکتا، اور جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور یا اللہ بزرگی صرف تیری کام آتی ہے، ہر نماز کے بعد تو دعا پڑھتے ہو، اور پھر معاشرے میں جا کے ڈرتے بھی ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور تم ہی تو کر سکتے ہو۔ اس نے کہا رب پر ایمان لے آؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے رب پہ ایمان لایا، اس نے کہا یا اللہ تجھ پہ ایمان لایا ہے، پتہ نہیں کیا امید رکھی ہوگی تجھ سے، اس نے اس کی نظر لوٹا دے، اللہ نظر لوٹا دے۔ اور اب دیکھیں جب معاشرے میں آپ نے کچھ تبدیلی ایسی لے کر آئے نا، بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے کہا اوے تو کس پر ایمان لایا ہے؟ کہتا رب پر۔ کہتا اچھا مطلب میرے اوپر؟ اس نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ اس رب پر ایمان لایا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ اس نے کہا یار ہم تجھے جادو پڑھاتے ہیں، تو کس رب کو مانتا ہے؟ کرتے کراتے وقت ضائع نہ ہو، بات لمبی نہ ہو، راہب تک بات پہنچ گئی، وہ کوئی اس کو دین پڑھاتا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ جس کو آنکھیں ملی تھی اس نے جان قربان کر دی، صرف اس بات پر کہ اب رب پر ایمان لے ہیں، اب اس سے واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے نا، مر تو سکتے ہیں نا، کم از کم قیامت کو یہ تو کہہ دیں گے یا اللہ ہم تیرے راستے میں جان دے سکتے تھے سو ہم نے دے دی۔ فرشتے پوچھیں گے روز محشر ار تمہارا حساب کتاب نہیں ہوا؟ شہید جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، تو فرشتے پوچھیں گے صحیح حدیث میں آتا ہے تمہارا حساب کتاب نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہمارا حساب کتاب کیا ہوتا؟ اللہ نے مال دیا تھا رب کو دے دی، اللہ نے جان دی تھی اس کو واپس کر دے، حساب کس چیز کا دیتے؟ ہم تو یہ کر سکتے تھے، یہ ہم نے دے دیا، باقی اس پر ہمارا معاشرہ کھڑا تھا جس کے اوپر ہم نے جانے قربان کی۔ بدر والوں نے مدینے کے اندر ریاست کو اتنا بڑا کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، احد کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے انہوں نے مکہ فتح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ ان کی بنیادوں میں ان کا بھی خون تھا۔ اس نوجوان نے اللہ کی مدد دیکھیے گا، بادشاہ نے کہا بھائی میں ایسا کروں گا، میں تجھے ابھی تجھے قتل کرواتا ہوں، تو لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بچہ اور یہ علم جو پڑھتا ہے نا یہ عام علم نہیں ہے، بچہ تھا ادھر ہی پکڑ کے اپنے بادشاہ تھا ادھر ہی پکڑ کے گلا دبا دیتا تو کافی تھا، لیکن اس کو پتا تھا یہاں اس بچے کے ساتھ کچھ بھی کرنا میری تباہی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لوگوں سے کہا اسے جا کے کہیں پہاڑوں پر لے کے جاؤ، او بھائی صاحب پہاڑوں پہ لے جا کے کیا کرنا ہے؟ دربار سے باہر نکالو اور مروا دو۔ اسے پتا تھا اس کو عام علم اس کے پاس نہیں ہے۔ مجھے بتائیے اس بچے کے پاس کتنی فورس تھی، مجھے بتائیے اس کے آس پاس کتنے لوگ تھے، اکیلا تھا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس نے اپنے رب کو ایمان کی صورت میں دل میں بسا کے رکھا، پہاڑوں پر لے گئے، کہتے ہیں یا اللہ میں کیا کافی ہو جاؤں گا ان کو، تو ہی کافی ہو جا۔ زلزلہ آیا، سارے مر گئے، صحیح مسلم میں آتا ہے،
اور یہ ٹھیک ٹھاک واپس پھر بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا. کہتا وہ تیرے سارے مر گئے جو مجھے مارنے گئے تھے, میں بچ گیا ہوں. اس نے دل میں کہا ہوگا مجھے بھی یہی خطرہ تھا, یہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. اس نے ایک اور جماعت کو تیار کیا, کہا دریا میں لے جاؤ, وہاں جا کے اس کو مار دو. وہ پکڑ کے دریا میں لے گئے, سنٹر میں لے گئے. تو اس نے کہا یا اللہ اگر دریاؤں, اگر پہاڑوں پر تو بچاتا ہے تو دریاؤں میں بھی تو ہی بچاتا ہے. میرا تو کام تھا آواز اٹھا دینا, میرا کام تھا تیری توحید کے لیے جملہ بول دینا, میرا کام تھا کھڑے ہو جانا. ہو سکتا ہے میرا باپ بھی میرے ساتھ نہ ہو, میری ماں بھی میرا ساتھ نہ دے, میری قوم میرا ساتھ نہ دے, لیکن میں تو ہوں نا, میں کھڑا ہو گیا ہوں. اب اوپر تو ہے, نیچے ہم ہیں, مدد کرنا ہماری. سب ڈوب گئے, یہ بچ کے پھر واپس آئے. بادشاہ نے کہا یار مجھے یہ بتا تجھے مارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. یہ کیوں نہیں آپ کسی ورلڈ ریکارڈ میں لکھتے کہ بادشاہ کو پوچھنا پڑا تو چھڑ ساریاں گلاں سانے دس کے تین مارنے واسطے اسی کی طریقہ اختیار کریے. اس نے کہا کوئی نہیں, بڑا سادہ سا طریقہ ہے. یہ جتنی تیری بادشاہ میں رعایا ہے ممکنہ حد تک جو جمع کر سکتا ہے کھلے میدان میں جمع کر لے. ایک کام کر, یہ معاشرہ ہے بھائی صاحب کا. دوسرا کام یہ ہے کہ مجھے کہیں بڑے درخت کے ساتھ لٹکا لے. تیسرا یہ ہے کہ تیر تیرا نہیں ہوگا, تیر بھی تو میرے طرف سے لے گا. چوتھا یہ ہے کہ تو ہی مجھے مارے گا. اور پانچواں یہ ہے کہ تو ہی یہ پڑھے گا کہ بسم اللہ برب ھذا الغلام, شروع اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے. تیر چھوڑ دینا, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں شہادت دے. اس نے ایسے ہی کیا اور معاشرے کا حال لے کے سامنے کھڑے ہیں سب. بچے کو لٹکایا ہوا ہے اور اس بچے نے اب بھی یہ نہیں کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. بادشاہ نے وہ سارے کام کیے جو اس بچے نے. جب اس کی کن پٹی پر یہاں تیر لگا تو جامع ترمذی میں روایت آتی ہے اس نے اپنی انگلی کو اٹھا کر یہاں رکھ لیا, یہاں پہ رکھ لیا, اور تھوڑی دیر بعد وہ شہید ہو گیا. جتنی رعایا سامنے تھی انہوں نے کہا ہم بھی اس رب پر ایمان لائے جس پر یہ بچہ ایمان لایا. اب بتاؤ وہ بچہ کہتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کیا وہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو سکتے؟ اس بچے نے تو کوئی آرمی لے کے حملہ نہیں کیا. اور یہ قصہ اگر صرف حدیث میں ہوتا نا پھر بھی کافی تھا ہمارے لیے. یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے. اصحاب الخدود کا تو آپ سورۃ بروج میں بھی پڑھتے ہیں. اور بادشاہ نے کہا اچھا اتنے لوگ ایک ساتھ ہی مان لے کے آ گئے. اس نے کہا خندقیں کھود ڈالو, سب کو اس کے اندر جلا دو, ایک کو بھی زندہ مت رکھنا. میرے بھائی سارے کے سارے ان خندقوں میں جلا کر شہید کر دیے گئے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک والدہ تھوڑی سی جھجک گئی تھی اور اس نے سوچا بیٹا اٹھا رکھا ہے, اس کی خاطر تھوڑی سی کوئی میں نرمی کر لوں, شاید آگ میں جانے سے بچ جاؤں. وہ چھوٹا بچہ بول کے کہہ رہا تھا اس گندے معاشرے میں رہنے کی کیا صورتحال ہے, اماں یہ آگ نہیں ہے جنت ہے, چھلانگ لگاؤ باقی بات چھوڑو. جن لوگوں نے یہ واقعات بھی پڑھے ہوں وہ آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس معاشرے میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں. اللہ کا واسطہ یہ جملہ اپنے ذہنوں دلوں سے, اپنی تربیت تزکیہ سے, اپنی تعلیم سے, اپنی سوچ اور نظریات سے نکال دو. تم ہی تو کچھ کر سکتے ہو. اگر تم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا جو 5 وقت اذان پر مسجد میں آتے ہیں, جو پھر ایک ہفتے کے بعد جمعہ بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں, جو بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں, جو قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو حدیثوں کے ساتھ جوڑتے بھی ہیں اور حدیث کا علم بھی رکھتے ہیں اور عقیدے کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں, اگر آج وہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, تو اس سے بڑی تباہی اس معاشرے کے لیے اور ہے بھی کوئی نہیں. ایک ایک آدمی کو اپنی جان پر کھیل کر اس معاشرے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اب میں پھر پڑھتا ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ, اور حضور نمونہ پہلی بئی سے لے کر آخری آیت تک ہیں.
آپ صرف نماز روزے میں ان کو نمونہ مت کہیں، جیسے معاشرے کی تبدیلی انہوں نے قائم کی، انہوں نے ایک دن بھی رب سے یہ نہیں کہا، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک وقت میں احد کے میدان سے منافقین جب واپس مڑ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے تمام صحابہ اکرام کو بٹھا کے کہا تھا، اور یہ سندن بھی صحیح بات ہے، رحیق المختوم میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں وہ واپس چلا جائے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ اکیلے؟ آپ نے کہا میں تم سارے بھی چلے جاؤ نا، میں تنہا بھی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار، یہ نہیں کہوں گا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ایک جملہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کیونکہ میں نے آج تک وہ کسی کی زبان سے اس طریقے سے نہیں سنا، ہو سکتا ہے کسی نے بیان کیا ہو، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن مجھے موقع نہیں ملا ہوگا کہ میں نے نہیں سنا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اہل مکہ نے کہا ہم لڑیں گے، ہم ان سے، یہ 1400 لوگ آئے نا، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو کسی نے ان سے کہا ان کے پاس تو اوزار وہ تلواریں بھی نہیں لے کے آئے، خالی ہاتھ ہیں، تم ان سے لڑو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، موقع ہے، ادھر ہی ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایلچی کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے بڑی خیر خائی کی بنیاد پہ کہا حضور وہ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے۔ صحیح بخاری کا جملہ ہے، میں پکی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے کہا ان سے کہہ دو جب تک میرے کندھوں پر میری گردن ہے میں اکیلے تم سے لڑوں گا، آ جاؤ، اگر تم نے نہتے کسی آدمی پہ بھی ہاتھ اٹھانا ہے نا آ جاؤ، جب تک میری گردن میرے کندھوں پر ہے یا تو یہ گردن کٹے گی، اگلا جملہ قابل غور ہے، یا رب کا دین غالب ہے۔ معاشرے ایسے بنتے ہیں کہ میں کی کر سکتا، میں کتنا کچھ کر سکتا ہوں۔ او بھائی صاحب تم میٹرک کر سکتے ہو، او ایف اے بی اے کر سکتے ہو، ایم اے کر سکتے ہو، ایم فل کر سکتے ہو، پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، معاشرے کی تبدیلی کی بات آتی کہتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم کر سکتے ہو، لیکن شیطان نے جو جملہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آؤ میں بات کو، میرا جو کہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو میں آپ کو ایک اور روایت سنا کر معاشرتی کلچر جو ہمارا بن چکا ہے نا، اس میں سے ان چیزوں کو ہمیں نکالنا ہے۔ ایک بات میری ختم ہوگی، دوسری اور آخری بات میری سن لیں اور اس کو سمیٹ لیں۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہے، اور میں چونکہ ان چیزوں کو ایسے ہی بیان کر سکتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن یہ دوسری بات بھی اہم ہے، میرے معاشرے کی ہے۔ حضور کبھی بھی کوئی واقعہ بغیر حکمت کے نہیں سناتے تھے، بالکل ہو ہی نہیں سکتا جس میں فائدہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا 3 آدمی تھے۔ نمبر 1، پہلا آدمی جو تھا نا، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں، پہلا جو بندہ تھا نا اس کے بدن پر دانے نکلتے تھے، اسے بیماری تھی اور بدن سے پیپ رستہ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک دن ایک فرشتہ آ گیا، وہ انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا تجھے کیا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جناب اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہو نا تو میری یہ کیفیت دیکھ رہے ہو کہ لوگ میرے قریب نہیں آتے۔ یہ جملے ذرا غور سے، بہت لمبی تقریر نہیں ہے، دیکھتے ہو کہ لوگ میرے قریب، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، دانے نکلتے ہیں، پیپ رستہ ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے، یہ کوڑی کی بیماری ختم ہو جائے تو لوگ میری بات سن لیں گے، میرے پاس بیٹھیں گے، میں بھی کسی کے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا اب بتا تجھے کوئی مال بھی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اونٹ بہت پسند ہے۔ اس نے اس کو اونٹ دیے اور برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ سنتے جائیے اب۔ اگلے کے پاس گیا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بال جھڑ جایا کرتے تھے، سر پہ دانے رہتے تھے، بڑا پریشان تھا کہ گنجا پن ہے، اور صرف گنجا پن ہو تو عجیب، لیکن
سر کے اندر جو مرض ہے یہ جاتا نہیں ہے. اس نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا لوگ میرے قریب نہیں آتے، بیٹھتے نہیں ہیں، سر پہ بال نہیں ہے، اوپر سے بیماری مرض نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے. اس نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا. کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا گائے بہت پسند ہے. اچھا، اس نے گائے دی، برکت کی دعا دی، چلا گیا. تیسرا بندہ تھا نبینہ. تیسرا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے اس سے کہا کہ کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نبینہ آدمی ہوں، دکھتا کچھ نہیں مجھے، اور اگر مجھے آنکھیں مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا مجھے نعمت چاہیے. اس نے ہاتھ پھیرا اور اس کو نظر مل گئی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو اس نے پوچھا کوئی مال بھی پسند کرتے؟ اس نے کہا بکریاں بہت پسند ہے مجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے اس کو ریوڑ دیا، برکت کی دعا دی اور چلا گیا. اب میں دوبارہ اس کو پڑھوں گا، لیکن یہاں آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے معاشرے میں کوئی ابرص کی طرح ہے، اور کوئی ذہنی طور پر قلبی طور پر ایسا ہے کہ لوگ اس کے اخلاق سے اتنے دور ہیں، بیزار ہیں، اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے. اور کوئی معاشرے میں ایسے اندھے ہیں ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے، ہمارے ملک میں شرک ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بدکاری ہوتی ہے، ہمارے ملک میں سود ہوتا ہے، لوگ قتل کر جاتے ہیں، لوگ کتنا کتنا نقصان کر جاتے ہیں. یہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہاں ہم کہیں سعودیہ میں کچھ ہو گیا نا، وہ یہاں سے سب کو بہت نظر آتا ہے. اپنے معاشرے جہاں پہ تم رہتے ہو یہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس پر بھی کبھی جملہ بولو، اس پر بھی کبھی بات کرو. سارے لوگ کہیں دور کے ملکوں کے بارے میں بات کریں گے، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے ہمسائے کے بارے میں، اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ سعودیہ کی فکر بہت بڑی ہے، آپ کو قطر کی بہت فکر ہے، ان کے مسئلے کیا ہے بھائی، آپ کے مسئلے یہاں کیا ہے. اسی طرح معاشرے میں کچھ لوگ ہیں. اب اس کو دوبارہ آنے کا موقع دیا اللہ نے. پہلے بندے کے پاس آیا، اس سے کہا کہ مجھے کوڑی کی بیماری ہے، میں بندہ مسافر ہوں اور محتاج بھی ہوں اور مال بھی نہیں ہے، تو تھوڑا سا مجھے مال دے دے تاکہ میرا سفر اچھا ہو جائے، تو میرے پر مہربانی کر دے. اس نے کہا چل کوئی مہربانی نہیں ہے، کوئی مہربانی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے پھر تھوڑی سی اور بات آگے تک کی. اس نے کہا تو بھی تو میری طرح تھا، کوڑی کا مرض تو تجھے بھی تھا. اس نے کہا مجھے تو کبھی بھی نہیں ہوا، مجھے تو میں تو پہلے دن سے ہی بڑا خوبصورت ہوں. اس نے اپنی بنیاد جھوٹ پہ رکھ لی. آج معاشرے میں کتنے لوگ کہتے ہیں میں تھے اونجی انجا. اب بھی جیسے قارون نے کہا میں تو پہلے ہی امیر تھا، اللہ نے کیا دیا مجھ کو. یہ نظریہ آج بھی لوگوں کے بھی، میں تو پیدا ہی بڑا خوبصورت ہوا ہوں، میں تو پہلے ہی بڑا مالدار ہوں. اس نے کہا میں تو پہلے ہی بڑا مالدار ہوں، میں تو شروع سے خوبصورت تھا. اس نے کہا یہ ایسا تیرے پاس نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں اس پہ پھر زوال شروع ہو گیا. اب جب معاشرے میں کوئی بندہ یہ نہیں نا تصور کرتا کہ جو آج میرے پاس ہے، جملہ پھر غور سے سنیے گا، جو آج میرے پاس ہے یہ کس کی دین ہے؟ اگر یہ نظریہ نہیں بنتا تو آپ اس معاشرے میں بہتری نہیں لا سکتے. اگر معاشرے میں بہتری لانی ہے تو نظریہ یہ رکھو جو ہے یہ بھی اللہ کا ہے، جو آج میں ہوں اللہ کی توفیق سے ہوں، ورنہ میں کچھ بھی آج نہ ہوتا. جب یہ عقیدہ بن جائے گا نا پھر آپ کو بات کرنے میں تقویت ملے گی، کیونکہ آپ کا عقیدہ رب پر ہے. یہ زوال پذیر ہو گیا. دوسرا بندہ تھا، اس کے پاس گیا، اسے جا کے ملا، اسے کہا میرے سر میں بال نہیں ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، اوپر سے مسافر ہوں، لمبا سفر کرنا ہے، تھوڑا سا مال دے دے، میری مدد کر دے، میری ہیلپ کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آدمی نے کہا تیری کوئی مدد نہیں ہے، تیرا کوئی تعاون نہیں کروں گا، چل اپنا کام کر، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا تو بھی کبھی اس طرح مرض میں تھا، تجھے پر رب نے کرم کیا. اس نے کہا کوئی رب نے کرم نہیں کیا میرے اوپر، میں تو جدی پشتیا سے ہوں، میں تو خاندانی طور پہ مال و زر میں پلا ہوں. وہ نکلا اور یہ زوال پذیر ہو گیا. اب گیا یہ اس پاس جو نبینہ تھا، اس سے جا کے کہنے لگا دیکھ میں نبینہ آدمی ہوں،
اور مسافر بھی ہوں، میری کوئی مدد کر، میرا کوئی تعاون کر۔ اللہ اکبر، یہ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اس نے کہا تو نے کتنا اچھا کیا تو میرے پاس آیا، تو نے کتنا اچھا کیا تو میں بھی کبھی نبی نہ تھا، مجھ پہ رب نے کرم کر دیا، میں بھی کبھی نبی نہ تھا اور میرے اوپر رب نے کرم کر دیا، میں کبھی بھوکا تھا، رب نے مجھے رزق دیا۔ اور بات صحیح بخاری کے جو جملے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس نبینا جو کہ ٹھیک ہو چکا تھا، اس نے کہا یہاں بکریوں کے ریوڑ ہے، تو جتنی بکریاں لے کر جانا چاہتا ہے نا، میں تیرے ہاتھوں کو نہیں روکوں گا۔ اور اس نے کہا نہ تیری بکری چاہیے اور نہ تیری آزمائش، اس طریقے سے تیرے 2 بھائیوں کو ہم نے آزمایا، فیل ہو گئے، تیرے آدم کی اولاد ہو، تیرے 2 بھائیوں کو ہم نے آزمایا اور وہ، اب مجھے ناراض مت ہونا، یہاں معاشرے میں ہر روز ہم آزمائے جاتے ہیں اور فیل ہوتے ہیں اور زوال پذیر ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھیے گا، اگر اندھے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رب جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اگر وہ ایک اندھا بھی ٹھیک سے کام کرنے لگے نا، اس معاشرے کی کروٹ بدل سکتی ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آج کے بعد کم از کم یہ جملہ بولنا چھوڑ دو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، میرے پاس کیا طاقت ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ جملہ بول سکیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضور نے تنے تنہا اکیلے بھی کہا کہ جو ہو سکا ہم کریں گے، باقی معاملے خالق پر ہے، ہمارا کام ہی اور بات اس پہ ختم ہو گئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے مقابلے میں وہ فرعون، اور ہوا کچھ اس طرح، اس جملے کو غور سے سن لیں بس، کہ جادوگر ایک طرف کھڑے ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ اکیلے، وہ کہہ سکتے تھے نا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اللہ نے صرف کہا نہیں آپ آسا پھینکیں اور بے خوف ہو جائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، بے فکر رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے سانپ ختم ہو گئے، وہ جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ جادوگر اگر موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے رہتے یا اللہ میں کلا میں کی کراں، میں اکیلے کیا کروں گا، یہ سینکڑوں میں ہزاروں میں فرعون بھی ان کے ساتھ ہے اور آل فرعون بھی ان کے ساتھ ہے، اوپر سے بڑے بڑے اس کے وزراء مشیر بھی اس کے ساتھ ہے، اکیلے کیا کروں گا۔ اللہ کہتے لا تخف، آپ ڈریں مت، آپ آسا پھینک دیں، آپ کا کام آسا پھینکنا ہے، اگلے کام تو ہم کریں گے۔ اگلا جملہ اس کا ترجمہ میں کیسے کروں؟ وہ جب مسلمان ہوئے نا تو فرعون نے فوری طور پہ کہا اچھا اے دوڑا وڈا تے تسی ادے نہ رڑے ہوئے اور میں تسی تباہ کرنا چاہ رہے ہو، لہذا ہم تمہاری ایک بازو اور ایک الٹی ٹانگ یہ کاٹ دیں گے اور سولی پہ لٹکا دیں گے۔ آپ سورۃ طٰہٰ پڑھ کے دیکھ لیں اگر مجھ پہ یقین نہیں آتا۔ انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا تو جو کر سکتا ہے فقض ما انت قاض، جو تو فیصلہ کر سکتا ہے، جو تو آرڈر جاری کر سکتا ہے تو کر دے، تو کر دے۔ اگلا جملہ کاش آپ لوگ سمجھ سکیں جو میں سمجھا پاؤں۔ آگے قرآن میں آتا ہے کہ تو صرف کیا کر سکتا ہے، تو صرف دنیا کی یہ زندگی ختم کر سکتا ہے، تقضی حاضر حیات الدنیا، تو صرف دنیا کی یہ زندگی ختم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تو ہماری زندگی ختم کر سکتا ہے لیکن تجھے اپنی آخرت برباد ہم نہیں کرنے۔ ہم تو ایمان لے کر آ گئے اللہ پر، اللہ کی ملاقات کا شوق اب ہمارے اندر ہے، اب ہم تجھ سے کوئی نہیں ڈرتے کسی طریقے سے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اور بھائی صاحب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کیے اس قوم پر، جس قوم میں لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کے بندو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے سوائے اس کے کہ تم
مسلمان ہو. ہمارے ایک ٹیچر تھے یونیورسٹی میں، وہ میں کہا کرتے تھے، یہ جملہ ان کا ہے، میں ان کی ایمانداری سے بیان، وہ کہتے تھے اسلام اصل میں یہ کہتا ہے کوئی تو چیز تمہارے پاس بھی ہونی چاہیے جس پہ تم مر سکو، کوئی تو ویژن، کوئی تو نظریہ، کوئی تو عقیدہ تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ جس پہ تم بھی مر سکو، اور وہ اسلام ہے جس پہ تم مر سکتے. لیکن اسی لیے میں کہتا ہوں گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال. مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے. کہ آخر کسی انسان کے اور حیوان کی زندگی میں کچھ تو فرق ہونا ہی چاہیے جو خدا نے، جو خالق نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.